یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو. میں نے بتلایا کہ حضور کے زمانے سے آج تک تمام فرض نمازوں میں حفظ قرآن کریم پڑھنے کا رواج ہے، امت قرآن دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. اور رمضان میں جو دور اول ہے صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین کا دور، تو صرف ایک روایت ہے. ایک روایت کے علاوہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کی کوئی روایت ہے ہی نہیں. صرف ایک روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے اور بغیر سند کے. اس کی سند دوسری کتابوں میں ہے، اور وہ روایت ایسی ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، محکم نہیں ہے وہ روایت. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا، ذکوان اس کا نام تھا. وہ تراویح یا نفلوں میں امامت کرتا تھا، اور اس کے پیچھے حضرت عائشہ نفلیں پڑھتی تھی، تراویح پڑھتی تھی. اور اس کے بارے میں ہے کہ کان یؤم فی المصحف، وہ مصحف میں امامت کرتا تھا. مصحف میں امامت کرتا تھا کیا مطلب؟ مصحف میں امامت کرتا تھا، اس کا ایک مطلب علماء کرام نے یہ سمجھا ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتا تھا اور امامت کرتا تھا، امام بن کر نماز پڑھاتا تھا اور قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پکا حافظ نہیں تھا، قرآن ساتھ رکھتا تھا. جیسے ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارے امام آج کل پکے حافظ نہیں. کیوں؟ یہ رمضانی حافظ ہے. حافظ وہ ہے جسے 365 دن قرآن 9 زبانوں، وہ اصل حافظ ہے. اللہ قرآن کی جن حافظوں سے مدد کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وہ ان رمضانی حافظوں سے نہیں، بلکہ ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے جن کو پوری زندگی قرآن 9 زبان ہے، کہیں سے پڑھاؤ فٹ سے پڑھنا شروع کریں. ایسا جو حافظ ہوتے ہیں پکے حافظ جن کو پورا قرآن 9 زبان ہے، ان کو جب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رحل میں قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ہمارے رمضانی حافظ ہیں ان کو رحل میں قرآن رکھنا پڑتا ہے. یہ مطلب ہے کان یوم فی المصحف کا، کہ وہ حافظ پکا حافظ نہیں تھا. ذکوان نام کا جو ان کا مدبر غلام تھا وہ پکا حافظ نہیں تھا، اس کا حفظ کچا تھا. تو وہ رحل میں قرآن کریم رکھتا تھا اور وہ دن بھر پارا یاد کر کے لاتا تھا، اور کہیں بھولتا تھا تو کھول کر دیکھتا بھی تھا، بھی پڑھتا بھی تھا. قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. کان یوم فی المصحف کے معنی مصحف ساتھ میں رکھ کر کے پڑھتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اس میں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ پکا حافظ نہیں تھا. تو ایک مطلب اس روایت کا یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا، یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے. پھر فقہائے کرام کا زمانہ آیا تو 2 چھوٹے امام یعنی شاگرد، چھوٹا کا مطلب شاگرد، 2 بڑے امام یعنی استاد، امام ابو حنیفہ امام اعظم وہ صاحبین کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے استاد ہیں، اور امام محمد کے استاد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں. تو امام اعظم ان کے استاد الاستاد ہوئے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد ہیں. تو امام احمد کے استاد کے استاد کے استاد، اور امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں. تو امام شافعی کے استاد، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ہیں، تو امام احمد کے استاد. تو یہ 2 استاد ہیں. 2 بڑے امام جو کہتے ہیں، بڑا چھوٹا آخرت کے مرتبوں کے اعتبار سے، علم و فہم کے اعتبار سے اسے چھوڑو، 2 بڑے یعنی اساتذہ. امام مالک بھی، امام شافعی اور امام احمد دونوں کے استاد ہیں، اور امام اعظم بھی امام ابو یوسف، امام محمد، پھر امام شافعی، پھر امام احمد سب کے استاد ہیں.
یہ دو بڑے امام اس میں متفق ہیں کہ فرض نمازوں میں اگر قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا نماز باطل ہے۔ امام مالک بھی یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا تو نماز باطل ہے، اور پیچھے سے قرآن کریم میں دیکھ کر کوئی لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے۔ اور نفلوں میں امام اعظم وہی بات کہتے ہیں کہ جو فرضوں کا حکم ہے وہی نفلوں کا حکم ہے، نفلوں میں بھی اگر قرآن میں دیکھ کر پڑھے گا یا قرآن میں دیکھ کر لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے۔ لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نفلوں میں اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، اور جب دیکھ کر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی تو پیچھے سے اگر کوئی قرآن میں دیکھ کر لقمہ دے تو بھی ہو جائے گا نفلوں میں، اور وہ بھی امام مالک کی ایک روایت۔ اور دو چھوٹے امام یعنی شاگرد، چھوٹے کا مطلب شاگرد، کہیں اس کو غلط فہمی نہ ہو، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ، ان میں امام شافعی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرآن میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز میں بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، نفلوں میں بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھو گے نماز ہو جائے گی۔ اور امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں فرضوں کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، نفلوں میں وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ فرضوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی روایت ہمیں نہیں پہنچی، ذکوان کی جو روایت ہے وہ نفلوں کے بارے میں ہے، لہذا امام احمد نے کہا کہ نفل نماز میں اگر امام دیکھ کر پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرض کے بارے میں امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی روایت فرضوں کے بارے میں نہیں پہنچی، وہ فرضوں کے بارے میں تو کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ یہ تو میں نے مسائل بتائے، ائمہ کی رائیں بتائی۔ اب سنو، دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، 90% حافظ حنفیوں میں حافظ ہوں گے، اور باقی 10% حافظ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ تینوں میں مل کر 10% حافظ ہوں گے، اور عربوں میں جا کر گھوم کو علاقے کے علاقے ڈھونڈ جاؤ گے کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اور ہمارے یہاں حنفیوں میں جاؤ ہندوستان میں ایک گاؤں میں 50 عورتیں آپ کو حافظ ملیں، 50 عورتیں ایک گاؤں میں حافظ ملیں گے۔ ہمارے گجرات میں جاؤ، کیوں؟ لڑکیوں کو حفظ کرانے کا رواج ہے۔ میرے 12 لڑکے ہیں الحمدللہ، سب حافظ ہیں، 2 لڑکیاں ہیں وہ بھی حافظ ہیں۔ بہویں آنی شروع ہوئی، 7 بہویں میرے یہاں آئی، ان میں سے 4 حفظ کر چکی، میرے یہاں آ کر انہوں نے حفظ کر لیے، اور دوسری کر رہی۔ تو احناف کے یہاں اس کا رواج ہے۔ اور دوسرے شوافے میں ہمارے یہاں کیرالا کے شوافے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو شوافے کے طالب علم کوئی حافظ ہے ہی نہیں، جس کو پوچھو حافظ نہیں، جس سے پوچھو حافظ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حفظ کی دولت ملتی جو احناف کو ملی ہے، وہ اپنے امام کا جو مذہب ہے اس مذہب کی رعایت میں یہ دولت ملی ہے۔ اور وہ عرب جو پیچھے رہ گئے تو اندر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حفظ کی دولت سے محروم رہ گئے۔ لہذا جائز ناجائز کو تو چھوڑو، مصلحت دیکھو کیا ہے۔ ایک میں مثال دوں، ایک بڑی اچھی مثال ہے، اسے سمجھو میرے بھائیو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ کوئی حاجی حج کے سفر میں عمرہ نہ کرے، نہ تمتع نہیں، قران نہیں، سب حج کے سفر میں آؤ، صرف حج کر کے چلے جاؤ وطن، اور سال کے بیچ میں عمرہ کرنے کے لیے مستقل سفر کر کے آؤ۔ یہ حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ کوئی آدمی حج کے سفر میں عمرہ نہ کرے، عمرہ کرنے کے لیے سال کے بیچ میں مستقل سفر کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پالیٹکس تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہائی مائنڈ جو ہوتا تھا وہ پہلے اس ہائی مائنڈ کو سمجھا دیتے،
اور پھر گول مول آرڈر دیتے تھے. اب عام لوگ تو جب چیموگیاں کریں گے تو چیموگیاں پہلے ان ہائی مائنڈ لوگوں کے پاس پہنچیں گے, اب مجھے خود ہی مطمئن کر دیں. لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا, حضرت عثمان اور بعد کا دور آیا, تو یہ مسئلہ اختلاف ہو گئی, حج کے سفر میں عمرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے حج کا احرام باندھ کر گئے تھے, مکہ جا کر وہ حج کا احرام ختم کر کے عمرے کا احرام کروا دیا گیا. جب حضور کے زمانے میں حج کے سفر میں عمرہ کیا ہے حضور نے بھی اور صحابہ نے, تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا جھگڑا کھڑا ہوا. جو سمجھدار صحابہ تھے جن کو پہلے سے حقیقت حال معلوم تھی, انہوں نے بتلایا. وہ کیا ہوا؟ یہ جو کعبہ شریف ہے, حج 5 دن ہوتا ہے, حج 5 دن ہوتا ہے, تو 5 دن میں تو لاکھوں آدمی اکٹھا ہو جاتے ہیں. آج تو بہت لاکھ ہیں. حضور کے زمانے میں اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی تھی کہ اس آسمان نے کبھی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں دیکھی تھی. وہ 1,24,000 صحابہ نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس زمانے میں اتنی بڑی گیدرنگ اس آسمان نے نہیں دیکھی تھی. کیوں؟ اس زمانے میں مہینوں لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے, کوئی آسان سفر تھوڑے تھے. تو حج کے زمانے میں تو بہرحال ہزاروں کی مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. پھر حج کے بعد یہ کعبہ معطل پڑا ہے. کبھی ایک کا دکا سال کے بیچ میں کوئی آدمی عمرہ کرنے آ جاتا تھا, باقی سال بھر یہ کعبہ ایسے ہی کھڑا ہے. جو مکہ کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, باقی عمرہ کرنے والے کوئی ایک کا دکا کبھی کبھی آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آرڈیننس نافذ کیا. اس آرڈیننس کے برکت سے لوگ حج کرنے الگ آتے تھے, عمرہ نہیں کرتے تھے. اور ہر مسلمان سال کے بیچ میں عمرہ کرنے آتا ہے. نتیجے میں کعبہ آباد ہو گیا. آج ایسا آباد ہے کہ پورا سال 360 دن کا عمرہ کرنے والے آنے اور جانے والوں کا اوور ٹرن 40 سے 50 ہزار آدمیوں کا ہے. روزانہ 40 سے 50 ہزار نئے آدمی عمرہ کرنے آتے ہیں, اتنے روانہ ہو جاتے ہیں. یہ پورے سال کا اوور ٹرن ہے. یہ سارا جو کعبہ آباد کر دیا ہے یہ حضرت عمر کے آرڈیننس نے آباد کیا. لہذا اس بحث کو چھوڑو کہ حضرت عمر نے مسئلہ بیان کیا تھا یا مصلحت رکھی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا حج کے ساتھ کوئی عمرہ نہ کرے, عمرہ کرنے الگ سفر کر کے آؤ. یہ مسئلہ تھا یا مصلحت تھی؟ مگر حضرت عمر نے کوئی واضح نہیں کیا تھا. بغیر واضح کیے جو آرڈیننس جاری کیا تھا تو آج کعبہ شریف آباد ہو گیا. میرے بھائیوں, اسی طرح سے سمجھو, نمازوں میں یہ مسئلے مت بگارو کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے. ارے یہ کہو نماز نہیں ہوگی, حفظ شروع کرو. تو دنیا میں اتنے حافظ تھے, اگر یہ صرف احناف میں 90% ہے, اگر یہ شوافی اور حنابلہ اور مالکیہ اور یہ عرب, حرم شریف میں چلے جاؤ, حرم شریف میں 6 سے 7 ہزار بچے پڑھتے ہیں. جتنے حفظ کرنے والے ہوں گے سب اجمیوں کے بچے ہوں گے, کسی عرب کا کوئی بچہ حفظ نہیں کرتا. کیوں؟ اندر دیکھ کر پڑھنا جائز ہے, ان کے یہاں جائز ہے, تو حفظ کرنے کی ضرورت کیوں؟ جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ لہذا میرے بھائیو مسئلے مت رکھو. امام اعظم کا جو مسلک ہے اسی پر فتویٰ ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے, اسی پر عمل رہو. حافظوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن کو ہیرے جیسے بچے دیے ہیں, ہونہار بچے ہیں, ان بچوں کو, اپنے بچوں کو حفظ کراؤ. اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایک بچہ بھی حفظ کر لے گا تو کتنوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ پیر ہیں, یہ حافظ جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پیر ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قرآن کریم کی حفاظت انہی حافظوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اور لفظ قرآن میں حافظون جو پلورل ہے, جمع ہے, اس میں اشارہ ہے کہ ان حافظوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک آیت ہے. Like, share and subscribe New Money Media Services.